تھا کہ یہی شخص لکھنؤ سے گیا، سب کچھ اس نے اپنا گھر، اپنا مال، اپنا سب کچھ دے دیا، اس لیے تاکہ جا کر کربلا میں سرکار سید الشہداء کے حرم کے قریب میں جگہ خرید کے زندگی وہیں گزارے، اپنی زمین، اپنے باغ، اپنا کھیت، اپنا گھر سب بیچ کر یہاں سے چلا گیا۔ لیکن آپ سنیں گے نجف یہ کربلا معلیٰ میں جا کر سرکار سید الشہداء کے حرم کے قریب میں قیام پذیر تو ہو گیا، لیکن 1 سال گزر گیا سرکار سید الشہداء کی زیارت کے لیے۔ آپ سوچیں ہمارے دلوں میں کتنا شوق ہے، ہم بے چین رہتے ہیں کہ سرکار سید الشہداء کے حرم مطہر کی زیارت نصیب ہو جائے، اور یہاں یہ انسان ہے کہ جو مولا کے حرم کے قریب میں رہ رہا ہے، زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ بڑا تعجب ہوا، لوگوں نے آگے سمجھانا شروع کیا، تم کیوں نہیں جاتے؟ کہا میری ہمت نہیں، کون سی بات، تم آئے ہو امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے، جانا چاہیے تمہیں، کوئی اثر نہیں۔ پھر اس کے عوام کے بعد علماء نے سمجھانا شروع کیا کہ کون سی بات ہے تمہاری، آئے ہو زیارت کے لیے، زیارت پہ جاؤ، کوئی جواب نہیں۔ یہاں تک کہ یہ خبر اس زمانے کے مشہور عالم دین سید مرتضیٰ علیہ رحمۃ اللہ رضوانی، ان کے زمانے کا سید مرتضیٰ تک جب یہ خبر پہنچی، یہ زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے کربلا معلیٰ، انہوں نے اس زائر کو بلایا اور اس سے یہ پوچھا کہ تم کیوں نہیں جاتے زیارت کے لیے؟ ظاہر ہے کہ مرجع اب تو ہمت نہیں ہے، ہمارا آپ کا مزاج نہیں ہے کہ مرجع کوئی بھی ہو ہم سے کیا مطلب، اس زمانے میں تو مراجع کا احترام ہوتا تھا، مرجع نے بھی کچھ لیا، اب تو بتا رہا تھا کہ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ میں امام حسین کی شہادت گاہ کو دیکھ سکوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں امام حسین کی زندگی اقدس یا قبر اطہر کو دیکھ سکوں، میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ پوچھا ہے سید مرتضیٰ علیہ رحمۃ اللہ رضوانی نے کہ آخر تم کس کی تقلید کرتا ہوں؟ آپ کی تقلید کرتا ہوں، میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں، آپ جو کہیں گے وہ کرنے کو تیار ہوں۔ کہ میں تمہیں ابھی حکم دیتا ہوں، جاؤ فرات میں غسل کرو، لباس پہنو، اور جو طریقہ ہے مستحبات ہے ان پر عمل کرتے ہوئے ثنی اقدس کے سامنے جا کر امام حسین کی زیارت کرو۔ اب تو چھوٹا کی گنجائش نہیں، مرجع وقت نے کہہ دیا، اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آیا فرات میں اس نے غسل کیا، لباس پہنا، جو مستحبات ہیں اللہ اکبر کہنے کی اور بقیہ چیزیں تسبیح پڑھنے کے سب پہ عمل کرتا ہوا، آنسو بہاتا ہوا یہ چلا۔ لیکن اب جب سرکار سید الشہداء کے حرم مطہر کے قریب پہنچا، آنسو ہیں کہ مسلسل جاری ہے، ایک لمحے کے لیے نہیں ٹھہر رہے، مسلسل کیا مسلسل عاشق، دھیرے دھیرے امام حسین کے حرم میں داخل ہوا۔ حرم کا وہ حصہ کہ جو سرکار سید الشہداء کی زندگی اقدس کے باہر کا حصہ ہے، یہ وہاں آ چکا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر اس نے ایک بار نگاہ دوڑائی، سرکار سید الشہداء کی زندگی اقدس یہیں سے باہر سے دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اچانک آواز دی، اہذا مصرع سید الشہداء، اہذا مقبر سید الشہداء، کیا حسین کی قتلگاہ یہی ہے؟ کیا حسین جہاں پر دفن ہوئے وہ سرزمین یہی ہے؟ یہ جملہ اتنی شدت سے اور اتنی بیداری کے ساتھ اس نے ادا کیا کہ آنکھیں اشکبار ہیں، پوری طرح سے گریہ کر رہا ہے، اور اتنا بڑا صدمہ تھا اس کے لیے کہ وہیں زمین پر گرا اور ختم ہو، روح مفارقت کر گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ برداشت نہیں کر سکا کہ حسین کی قبر کو دیکھ سکے، وہ برداشت نہیں کر سکا کہ امام حسین کے مقتل کو دیکھ سکے، امام حسین کی قتلگاہ کو دیکھ سکے۔ واقعاً یہ آزاداری بہت بڑی نعمت ہے جسے پروردگار عالم نے ہمارے حوالے کیا ہے، اور اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آئیے میں اپنے موضوع کو مکمل کرتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ آخر کیا مقصد ہے اس فرش عزا بچھانے کا، آخر کیا مقصد ہے یہ جلوس عزا نکالنے کا، آخر کیا مقصد ہے ہمارا گریہ کرنے کا، آخر کیا مقصد ہے ہم کیوں یہ سارے عمل انجام دے رہے ہیں، یہ عبادت ہم نے کیوں اختیار کی ہے، اس عبادت کو اپنے لیے کیوں ہم نے فرض کر لیا ہے۔ ہم دنیا کے سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، لیکن امام حسین کی فرش عزا کو فراموش نہیں۔ باقی کبھی اس زاویے سے بھی آپ اپنے اندر محسوس کیجئے، بہت سے کام ہیں کہ جن کاموں کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، بہت سے کام ہیں کہ جن کاموں کو انجام دینے کے لیے آپ کو فرصت نہیں ملتی، لیکن 3 گھنٹے 4 گھنٹے 8 گھنٹے مسلسل امام حسین کے لیے عبادت کرتے یا نہیں کرتے؟ یہ کہاں سے وقت نکل آیا، یہ کہاں سے فرصت مل گئی؟ یعنی اس کے معنی یہ ہے دنیا
یہ عزاداری بہت بڑی نعمت ہے جسے پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیا ہے، اور اس کی حفاظت بھی کیجئے، اس کو آئندہ نسلوں تک بھی پہنچائیے۔ لیکن سوال پھر وہی کہ آخر اس عزاداری کا مقصد کیا ہے، اس عزاداری کو ہم کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اگر اس کا جواب چاہیے تو آئیے اہل بیت اطہار کی خدمت میں چلیں، اس لیے کہ ان سے بہتر کوئی ہم کو یہ مقصد نہیں بیان کر سکتا۔ البتہ میں آپ کا دوں 5 مقاصد بیان کیے گئے ہیں، وہ 4 مقاصد جو علماء نے لکھے ہیں میں انہیں نہیں بیان کر رہا ہوں، وہ ایک مقصد کہ جسے معصوم نے بیان کیا ہے اسے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق یہاں سے آپ پوری توجہ سے سنیے گا، اس لیے کہ یہیں سے مقصد عزاداری بھی سمجھ میں آئے گا، اور یہیں سے یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ آخر میں نے اس عنوان کا کیوں انتخاب کیا کہ حسینیت کیا ہے، اور یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ یہ مجالس زیادہ جو منعقد ہو رہی ہے ان کا مقصد کس طرح سے ہونا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اِنَّا وَآلَ أَبِي سُفْيَانَ أَهْلُ بَيْتٍ، ہم اور ابو سفیان کے گھر والے یہ 2 خاندان ہیں۔ تخاصم فی اللہ، ہم دونوں کے درمیان، ہم 2 گھرانوں کے درمیان ہمیشہ جنگ ہوئی ہے۔ کیوں؟ قلنا صدق اللہ وقالوا کذب اللہ، ہم نے کہا جو خدا کہتا ہے صحیح ہے یہاں پہ، انہوں نے کہا نہیں خدا حق نہیں، الیاذ باللہ خدا باطل ہے۔ ہمیشہ ہم 2 گھرانوں کے درمیان جھگڑا ہوتا رہا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں فخاصم ابو سفیان رسول اللہ، پہلی جنگ کس کے درمیان ہوئی ہے؟ حضور اکرم اور ابو سفیان۔ آپ جانتے ہیں جنگ بدر اور جنگ احد، یہ دونوں جنگوں میں یہی شخص ہے کہ جس نے اس جنگ کی آگ کو بھڑکایا تھا، اور حضور اکرم کو مجبور ہو کر اس جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ شرکت کرنی پڑی تھی اور کفار کے حملے کا جواب دینا پڑا تھا۔ فرماتے ہیں یہ پہلی جنگ ہے، کس کے درمیان ہو رہی ہے؟ حضور اکرم اور ابو سفیان کے درمیان۔ یہ 2 جنگیں ایک شخص کی بنا پر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وخاصم معاویہ بن ابی سفیان امیر المؤمنین، دوسری جنگ فرزند ابو سفیان نے امیر کائنات سے لڑی، جنگ صفین آپ جانتے ہیں۔ دوسری جنگ ابو سفیان کے بیٹے اور رسول خدا کے وارث کے درمیان۔ اس کے بعد وخاصم یزید بن معاویہ بن ابی سفیان الحسین بن علی، تیسری جنگ ہے جو ابو سفیان کے پوتے نے سرکار رسالت پاک کے نواسے سے میدان کربلا میں جنگ لڑی ہے۔ یہ تیسری جنگ تھی، اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں یہ آخری جنگ نہیں تھی، بلکہ ابھی اس کے بعد ایک جنگ اور باقی ہے۔ فالسفیانی یقاتل القائم، اور ایک آخری آنے والا ہے جو اسی ابو سفیان کی نسل سے ہوگا، جو اسی گھرانے کا آخری انسان ہوگا، وہ حضور اکرم کے آخری وارث سے جنگ کرے گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہم 2 جنگوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک وہ جنگ ہے کہ جو کربلا کے میدان میں ہوئی ہے، اور ایک وہ جنگ آنے والی ہے کہ جو آخری وارث حسین اس روئے زمین کے اوپر منعقد کرے گا، برپا کرنے والا ہے۔ جب ہم 2 جنگوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں تو اب سنیے ہم فرش عزا کیوں بچھاتے ہیں، اب سنیے ہم کیوں ماتم کرتے ہیں، سنیے ہم کیوں حسین کو زندہ رکھتے ہیں، سنیے ہم کیوں گریہ کرتے ہیں، سنیے ہم کیوں جلوس عزا نکالتے ہیں۔ ہم اس لیے یہ ساری عبادت کرتے ہیں کہ اس آنے والے آخری حسین کو بھی اس جنگ کے لیے کچھ اصحاب و انصار کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ ہم اسی لیے فرش عزا بچھا رہے ہیں تاکہ اس فرش عزا کے ذریعے سے